السلام علیکم۔ جنرل قمر باجوہ نے آج پاک فوج کی کمان سنبھال لی۔ جنرل راحیل شریف جو پاکستان کی حالیہ ہسٹری میں ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ سکسیسفل آرمی چیف ہمیں نظر آتے ہیں، جنہیں پاکستان کے اندر لوگوں نے پیار بھی بہت دیا، اور اس کی بنیادی وجہ وہ ضرب عضب کی کامیابی تھی۔ دہشت گردی کے خلاف جو ایک بالکل فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہوئے انہوں نے کوششیں کی، اس کی کامیابی تھی، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ اپریسیشن ملی، اور پھر ڈیو ڈیٹ پہ گھر چلے گئے۔ حالانکہ جانا سب کو چاہیے، لیکن یہاں ہسٹری کچھ ایسی رہی ہے کہ اس کے اوپر بھی قوم نے اس چیز کو بڑا ناپا تولا کے وقت پہ جاتے ہیں یا ایکسٹینشن لیتے ہیں، اور یہ بھی ایک ویلکم موو رہی ہے۔ اور جاتے ہوئے جو ان کا خطاب تھا آج پروگرام میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے، جہاں انڈیا والے ایشو کے اوپر خاص طور پر بڑی ایک پاورفل سٹیٹمنٹ تھی، اور ایک ان کا جو 3 سالہ دور تھا اس میں کراچی آپریشن کے حوالے سے خاص طور پر کرپشن اور کرمنالٹی اس کا وہ نیکسس ٹیررزم کے ساتھ جوڑتے تھے۔ آج جاتے ہوئے بھی انہوں نے دوبارہ اس کا تذکرہ کیا۔ کیا نئے آرمی چیف کے لیے پرائرٹیز یہی رہیں گی یا تبدیل ہوں گی؟ ایک تو یہ پروگرام میں ڈسکس کریں گے، دوسرا کل صبح سے سپریم کورٹ میں دوبارہ سے پاناما کیس کی سنوائی شروع ہوگی۔ پاناما پیپرز کے حوالے سے ایک خبر ابھی تمام تقریباً سبھی ٹی وی چینل سے لا رہے ہیں، وہ ایک قاضی فیملی، بڑا وہ ایک کیس ہے جس میں رحمان ملک صاحب نے 90 کی دہائی میں انویسٹیگیشنز کی تھی کہ ایک قاضی فیملی تھی جن کے نام کے اوپر اکاؤنٹس کھولے گئے تھے اور یہاں سے پیسہ باہر لانڈر کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے ایک ای میل سپریم کورٹ کو بھیجی ہے جس میں انہوں نے کچھ تفصیلات بیان کی ہیں۔ ہمیں اس خبر کے حوالے سے مجھے ذاتی طور پر تشویش ہے کہ یہ خبر ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے جس طریقے سے رپورٹ ہو رہی ہے تمام میڈیا کے اوپر وہ درست نہ ہو، کیونکہ ہم نے ایک جرنلسٹ ہے یو کے بیسڈ شاہد خان، ان کو کچھ دن پہلے اپنے پروگرام میں لیا تھا۔ ان کے پاس کمپلیٹ وہ رپورٹ ہے اس وقت کی جو انویسٹیگیشن ہے، اوریجنل بینک کی کاپیز ہیں اور سارا کچھ رسیدیں بھی ہیں، ٹرانزیکشنز کیسے ہوئیں، وہ تقریباً وہی تفصیلات ہیں جو ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہیں کہ یہ قاضی فیملی سے ان کے جو صاحبزادے ہیں کاشف قاضی، انہوں نے سپریم کورٹ کو بھیجی ہیں۔ مجھے شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاہد خان نے سپریم کورٹ کو وہ جو انہوں نے اپنا آرٹیکل اور رپورٹ کمپائل کی ہوئی ہے اس کی کاپیز یا کلپنگز، کیونکہ کیس چل رہا ہے، وہ بھیجی ہوں۔ یہ جب تک کلیریفیکیشن نہیں ہوگی ہم اس والے حصے کو صرف اس خبر کی حد تک ہی چھوڑیں گے، اس سے آگے نہیں کریں گے۔ صبح ہوپ فلی سپریم کورٹ میں یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ آج جو شرکا ہیں آج کے پروگرام میں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، محمد زبیر صاحب ہیں پی ایم ایل این سے، جنرل اعجاز اعوان صاحب ہیں ڈیفنس اینالسٹ، اور لاہور سے پاکستان پیپلز پارٹی سے ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ شاہ صاحب، آج کی سپیچ اور نئے چیف کے لیے چیلنجز آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو آج کی سپیچ تھی اس میں تقریباً چیلنجز کا تذکرہ بھی تھا، کیونکہ اس میں جنرل راحیل نے کہا کہ اس وقت جو ہندوستان کا جارحانہ رویہ ہے اس سے خطے کا امن متاثر ہو سکتا ہے، اور بالکل درست کہا۔ انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں جو انہوں نے لفظ استعمال کیا اسٹیٹ ٹیررزم، جی میں سمجھتا ہوں اتنا واضح پوزیشن پہلے کسی سیاسی لیڈر نے نہیں لی، سچی بات ہے۔ جو آج جنرل راحیل نے پوزیشن لی ہے، انہوں نے ڈپکٹ کیا ہے کہ ان کی سوچ، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کی سوچ نہیں ہے، غالباً یہ انسٹیٹیوشنل سوچ مجھے دکھائی دے رہی ہے کہ یہ ہے اس وقت پاکستان کی افواج کی جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اور جو تجاوز کر رہے ہیں وہ لائن آف کنٹرول پر، ان کا یہ ایک جنرل ویو ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات جو کی انہوں نے ملک کی جو داخلی صورتحال ہے اس پر بھی کہتے ہیں نا دبے الفاظ میں بہت کچھ کہہ گئے۔ کیا مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے انٹرنل ویکنیسز جو ہیں وہ ایک چیلنج ہے، اور انٹرنل ویکنیسز میں انہوں نے کرپشن کا بائی نیم ذکر کیا، کرپشن کا اور کرمنالٹی اور قانون شکنی۔ شاہ صاحب، یہ کراچی آپریشن میں خاص طور پر اس چیز کا گٹھ جوڑ جوڑا گیا تھا کرپشن اور ٹیررزم کا، کہ آپس میں نیکسز ہے، توڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ آپ نے 2 سال عاصم کو اندر ڈالے رکھا ہے، کچھ نہیں نکلا، اب باری باری کر کے سارے بندے چھوڑیں گے آپ، تو یا تو اس چیز کو آپ کو طریقہ کار بدلنا پڑے گا، اس کے رولز آف دی گیم چینج کرنے پڑیں گے، سیولین سائڈ کو اونرشپ لینی پڑے گی، ادروائز کام نہیں آگے ملک صاحب 2 چیزیں ہیں۔ دیکھیے، کرپشن اور کرمنالٹی کا نیکسس تو ہے، اس پہ تو کوئی ڈینائل نہیں ہے۔ ٹیررزم کا بھی ہے، ٹیررزم کا ہے، بالکل، ٹیرر فائنینس توڑیں گے کیسے؟ اب سوال یہ ہے کہ توڑنے میں آپ کامیاب ہو پاتے ہیں کہ نہیں۔ کسی حد تک پیش رفت ہوئی، میں سمجھتا ہوں کراچی میں کسی حد تک پیش رفت ہوئی، اور ٹیرر فائنانس کے نیکسس کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں کہہ رہا ہوں پیش رفت، لا اینڈ آرڈر بہت بہتر ہوا، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان میں کرپشن کے معاملے میں نہ فوج نہ سول حکومت کوئی پیش رفت کر سکتی۔ راحیل شریف کو ایک شاباشی بنتی ہے کہ وہ تمام پہلے ہوتی تھی کہ ریاض ملک جائے پلاٹ بانٹے تو سارے لوگ بکنے پہ تیار ہوتے ہیں،
بقول جنرل اجاز کے انہوں نے اندر ہی نہیں گھسنے دیا جی ایچ کیو کے، ملنے سے بھی انکار کر دیا. ہم ٹاپک کی طرف واپس آ جاتے ہیں زبیر صاحب سے. کرپشن ٹیرر فائنانس یہ نیکسس ہے، اگر ہے تو کیسے توڑنا ہے؟ میرا خیال ہے یہ جب شروع میں جنرل راحیل شریف نے کہا تھا تو میں آپ ہی کے ایک پروگرام میں تھا، مجھے یاد ہے، اور میں نے کہا تھا کہ نیکسس تو ظاہر سی بات ہے یہ، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 9/11 کے بعد جو سب سے زیادہ اسٹرانگلی جس چیز پر امریکہ نے اور دوسرے ممالک نے ہٹ کیا ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے واز دی فائنینشیل ٹرانزیکشنز. بیکاز ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے ایک فائنینشیل اسپیکٹ تو ہوتا ہے ٹیررزم کے پیچھے. یہ تو کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ آپ کو بڑا پیسہ چاہیے یہ ساری چیزیں آرگنائز کرنے کے لیے اور فنڈ کرنے کے لیے، اور پھر جا کے توڑنا چاہیے، توڑنا بھی چاہیے. کس کو؟ لیکن فوج کو یا آپ کو؟ میرا خیال ہے دونوں کی ذمہ داری ہے. دونوں نہیں فوج والی ذمہ داری ہے، ذمہ داری فوج کیسے کرے؟ فوج ایک ادارہ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے، میرا خیال ہے ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز. کوئی ایسی پاورز ہیں؟ لیکن جو پالیسی ہوتی ہے، جس طرح یہ کراچی آپریشن کی ہم بات کرتے ہیں، ہم بار بار ایک چیز کہتے ہیں، اور یہ چینج جنرل راحیل شریف ٹو جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی جو بات پہلے ہوتی تھی ایکسٹینشن کی، ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پالیسی حکومت دیتی ہے، فوج اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے، اور افیکٹولی بہت زبردست طریقے سے امپلیمنٹ بھی کیا. کراچی کا آپریشن ستمبر 2013 میں شروع ہوا تھا مثال کے طور پر. ان اینی کیس کمنگ بیک ٹو دا فیکٹ کہ جس طرح آپ نے ڈاکٹر عاصم کی ایگزامپل دی تھی، دیکھیں ایک ہوتا ہے بھونڈا طریقہ اور اس کے نتائج پھر کانسیکوینسز. آپ کا خیال ہے یہ بھونڈا طریقہ تھا؟ بالکل بھونڈا طریقہ تھا. فرسٹ مومنٹ جب وہ آیا تھا تو 2 ان کے اوپر جو چارجز لگے تھے، مطلب وہ کیسے پروو ہونے تھے کہ جی ایک مثال کے طور پر کہ ان کے ہاسپٹل میں دہشت گردوں کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. پہلے تو جن کو ٹریٹ کیا گیا تھا وہ دہشت گرد ہیں، کنوکٹڈ ہیں یا نہیں؟ اگر یہ بھونڈا طریقہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فوج کی ڈومین ہونی نہیں چاہیے تھی، پھر یہ آپ لوگوں کو کام کرنا چاہیے تھا. اگر نیب کام کیوں نہیں کر رہی؟ آپ نے یہ جو کہا تھا نا مشکلات کہا تھا نا، مشکلات ایک تو میں کہہ رہا تھا کہ جس کرپشن کی ہم بات کرتے ہیں جو پاکستان میں بہت سنگین مسئلہ ہے، اس کے اور ٹیررزم کے ابھی تک کوئی اسٹیبلش نہیں ہوا. آپ نے ملک ریاض کی فار ایگزامپل بات کی، یا آپ نے کسی اور بڑے کسی، اس کا نیکسس کوئی ٹیررزم کے ساتھ تو میرا خیال ہے مجھے نہیں پتا. اور بائی دا وے ملک ریاض جو تھے وہ انسٹیٹیوشن بھی موجود تھا، وہ بڑے زبردست طریقے سے کام کرتے تھے. 2013 سے وہ سندھ میں جا کے بیٹھ گئے. کون سا سیاسی لیڈر ہے جو اس کے ساتھ نہیں جڑا؟ اور نام لیں کہ بڑا صاف ستھرا ہے، اس نے اس کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں ملایا، کوئی بینیفٹ نہیں لیا. ہاتھ نہیں ملایا تو آپ نے کوئی بینیفٹ نہیں لیا. ہاتھ نہیں ملایا، آپ نے نہیں، کبھی نہیں ملایا. آپ رہ گئے ہیں. چودھری نثار کے خلاف اس نے ہاف پیج ایڈز دیے تھے، کیا ہوا؟ وہ یہاں سے گئے کیوں تھے؟ اسلام آباد آتے کیوں نہیں؟ لاہور آتے کیوں؟ نون لیگ نے نہیں کیا یا پیپلز پارٹی نے اس گنگا سے ہاتھ نہیں دھوئے؟ یہ اب جانے دیں باتیں، اب ایسی باتیں اچھی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے سیدھا پیپلز پارٹی پہ ڈال دیا. ایک جو موٹی بات میں کر رہا تھا، میں یہ صرف کہہ رہا تھا کہ جو کرپشن پاکستان میں جس چیز سے جو وبا ہے، اس کا ٹیررزم کا ابھی تک تو اسٹیبلش بھی نہیں ہوا کہ دیر از اے نیکسس. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہے نیکسس. جس طرح طالبان از فور فرنٹ ان ٹیررزم، طالبان از فور فرنٹ ان ٹیرر فائنانس کیسے ہوتا ہے؟ نیشنلی ریکگنائزڈ ہے بھائی جان کرپشن. میں تو پہلے ہی کہا تھا. ندیم افضل چند صاحب سے اس پہ پہلے پوچھ لیں پھر جنرل صاحب کی طرف آتے ہیں. ندیم افضل چند صاحب، آپ بتائیے گا کہ یہ ایک تو ملک ریاض والا بات آ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں جا کے سندھ میں بٹھا دیا، اس کا بھی جواب دے دیجیے گا. کرپشن اور ٹیرر فائنانس آپس میں رشتہ ہے ان کا؟ دیکھیں، جو آج جنرل رحیل صاحب نے جو بات کی ہے کرپشن کی، یقیناً اس ملک میں کرپشن ایک ایشو ہے، لیکن کرپشن اور دہشت گردی کا نیکسس کیا صرف کراچی میں ہے؟ اور پھر اس کا الزام پیپلز پارٹی پہ لگانا، یہ پیپلز پارٹی سے اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی کے اوپر دہشت گردی کی سہولت کاروں کا یہ دہشت گردی کا ظلم لگانا. تو پھر تو ہماری پورے ایک جو شہادتوں کی ہے آپ اس کو گالی دے رہے ہیں نا، ہمارے سوچ کو، ہمارے فکر کو، ہمارے نظریے کو گالی ہے. رہ گئی بات کیا پنجاب میں کرپشن نہیں ہے، کیا دہشت گردی کے یہاں پہ گڑھ نہیں ہے، کیا دوسرے صوبوں میں نہیں ہے، کیا مدارس کو، ایسے مدارس کو جن کا جوڑا جاتا ہے تعلق، کیا اور پروونشل گورنمنٹ 30 کروڑ روپیہ نہیں دے رہی اس کو؟ تو کیا افغان جہاد میں ہم نے ٹرینڈ مجاہدین نہیں کیے؟ کیا اب انہی مجاہدین بیچاروں کو آپ نے طالبان بنایا، پھر انہی کو اب آپ کبھی دہشت گرد بناتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں؟ ایک بڑی یہ انٹلیکچول کرپشن ہے. اس انٹلیکچول کرپشن کا کون کون ذمہ دار ہے؟ یہ بھی تو ایک میں سمجھتا ہوں دانشوروں کا کام ہے. وہ سارے جنہوں نے تیار کیا وہ سارے ذمہ دار ہیں. اور آگے وے فارورڈ
اس کا وے فارورڈ اور ہمارا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے. کاؤنٹر نیریٹو اس گورنمنٹ نے یا ہمارے اداروں نے یا ہماری پارلیمنٹ نے یا چلو کوئی دیا آج تک کاؤنٹر نیریٹو کی. مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا کاؤنٹر نیریٹو ہوتا ہے جو ایک سکول سے لے کر پارلیمنٹ تک ایک آواز جائے. کیا ایک آواز کہیں جا رہی ہے؟ آپ کی افغانستان کے معاملے میں اور پالیسی ہے, انڈیا کے معاملے میں اور پالیسی ہے, ریجنل تعلقات ایران کے بارے میں اور پالیسی ہے, یمن کے معاملے میں اور ہے, شام کے معاملے میں اور ہے. آپ کے دونوں طبقوں سے یہاں سے ہی لوگ, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے لوگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. کرپشن اور ٹیرر فائنانس کا معاملہ ہے, یہ کرپشن اور ٹیرر فائنانس کا جو معاملہ ہے, اس میں لیڈ رول میں فوج کو کردار ادا کرنا ہے یا سویلین حکومت کو کرنا ہے آپ کی تجویز میں؟ دیکھیں, پارلیمانی نظام ہے, ڈیموکریسی ہے, لیڈنگ رول میں سمجھتا ہوں ایگزیکٹو کا ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کا ہونا چاہیے, سیاسی لوگوں کا ہونا چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جنرل اعجاز زبان صاحب, میرے خیال اب آپ کا تجزیہ اس کے اوپر بنتا ہے. ساری بحث آپ نے سن لی, آپ سمیٹیے گا بھی اور یہ بتائیے کہ رول کس کا کیا ہے. دیکھیں, میرے خیال میں جو سب سے بڑا چیلنج ابھی جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے ہے, ان مائی پرسنل ویو, باقی چیلنجز اپنی جگہ پہ ہیں, لائن رول پہ ہے, ٹیررزم کا ہے, جو آلریڈی انیشیٹوز ہیں ان ہینڈ, سی پیک کی پروٹیکشن ہے, سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے. میرے نظریے میں سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑی پریورٹی جو ان کی ہونی چاہیے, میرے سیاسی دوست شاید اختلاف کریں, یہ جو ایک ان ایزی ریلیشن شپ ہے نا بٹوین ملٹری اینڈ دا پولیٹیکل ایلیٹ, اس کو بڑا ہارمونائز کرنے کی ضرورت ہے اور بڑا مل بیٹھ کے ایک بڑی مربوط حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے, جس میں پریورٹیز یا وہ اوور لیپس یا وہ I would not call them encroachments, but وہ جو اوور لیپس ہیں ان کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. کیسے ہارمونائز ہو سکتے ہیں, اس کی وضاحت فرمائیے, کیونکہ میں بتاتا ہوں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, آپ ایگری کرتے ہیں نا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, سنگین قسم کا, سنگین قسم کا ہے. دیکھیں, مودی اگر جاتی عمرہ جائے تو آپ پرائم منسٹر کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. اگر ساری دنیا دیکھتی ہے, ہم نہیں وہ دیکھتے. جندل سے میٹنگ کریں نواز شریف تو آپ کہتے ہیں کوئی اسٹیل مل لگانی ہے اس لیے مل رہے ہیں, تو آپ کے اندر ایک جو شک والی چیز ہے جب تک وہ ختم نہیں ہوگی تب تک آپ آگے نہیں چلیں. تو ابھی سب سے پہلے ٹرسٹ بلڈنگ کی ضرورت ہے. جنرل باجوہ, آئی ایم شیور ہی از اے ویری شارپ اینڈ انٹیلیجنٹ پرسن, ویری ایکسپیرینسڈ اینڈ اے ویری گڈ نیگوشیٹر. He would take charge of the things, give him a breather for about 4 to 6 weeks. I mean, he should not be seen in the Prime Minister office for next 6 weeks. Let him concentrate and sit in GHQ, sit with his team, work out his priorities, and then one day Prime Minister could walk into GHQ as it used to be a tradition, go in the MO, listen to the strategy, listen to the Army's plans, and then chalk out the priorities. So first and foremost is reduce the trust deficit and work hands and glove. جس دن یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بلڈ ہو گیا اور انہوں نے حکمت عملی واضح کر دی, اس دن کرپشن کے ادارے اپنی ذمہ داری سنبھالیں. گیو آرمی اے بریک. آئی وڈ ریکویسٹ چیف کہ گیو آرمی اے بریک, اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ دا پرائم منسٹر آف پاکستان, گیو دس انسٹیٹیوشن اے بریک. کرپشن, کورٹس, ایف آئی اے, نیب, it is their baby and it is the sole responsibility of the Prime Minister of Pakistan. یہ بات درست ہے, جو آپ کی اسپیشلائزیشن ہے. If they're not working, if they're not delivering, then I would ask PTI to get hold of them in the parliament. I would ask People's Party to get hold of them in the parliament. یہ سب سے اچھی بات کہی آپ نے. And don't drag in Pakistan Army because it is hurting us so much. جدھر جاتے ہیں, it is not job of the army. None of the job of نیب کی تفتیش وہ کرنا شروع کر. None of the job of Pakistan Army. پاکستان آرمی should take a break, stay away, اور جو مینڈیٹ لے کے لوگوں کا آئے get hold of the Prime Minister the way you want to. میں اس کا جواب زبیر صاحب سے لے لوں. میرے بہت اہم بات ہے. بہت اہم بات ہے. ایک تو جنرل صاحب نے کہا کہ میں شاید ڈس ایگری کروں گا, میں بالکل 100% ایگری کرتا ہوں. کمال ہو گیا سر. تو کیا مطلب اس میں کمال کی کیا بات ہے؟ پی ایم ایل این اور فوج دونوں ایک پیج پہ آن ایئر لائیو پروگرام میں. اہم ترین ادارہ ہے فوج, اور پرائم منسٹر ظاہر سی بات ہے پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, اور دونوں, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ڈفرینسز نہیں ہوتے, ڈفرینسز تو ہوں گے ایک اپروچ افغانستان کو ڈیل کرنے کے حوالے سے, انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے, جو بھی ہے, لیکن وہ تھریش آؤٹ ہونے کا میکنزم اور کلوز کمیونیکیشن ایک تو بالکل اس میں لاجیکل بات ہے. دوسری بات جو جنرل صاحب نے کی بالکل صحیح, اور جو یہ انہوں نے سوال بھی پوچھا بالکل, کہ اگر وہ نہ کریں, دیکھیں اگر کوئی انسٹیٹیوشن کام نہیں کر رہا, ہمارے 4 مارشل لاز اسی ریزن سے لگے تھے اینڈ دے ور نیور جسٹیفائڈ. نہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کیوں نہیں اجازت دیتا, آرٹیکل 6 کیوں ہے
وہ یہ کہتا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن کہ ہر پرابلم کا حل کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. یا تو جو کانسٹیٹیوشنل لیجسلیٹرز ہیں اس کو ڈیبیٹ کریں کہ ہے یا نہیں ہے. جب آپ نے سائن کر دیا کہ ہر چیز کا حل اس میں ہے, آپ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ میں آ رہا ہوں. دیکھیں پہلے تو میں اوور آل پالیسی کے حوالے سے کہہ دوں کہ یہ چیز, اور دوسری ایک جو آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ تو سب ہمارے سے سوال پوچھتے ہیں, آئی تھنک ون آف دی فنڈامنٹل تھنگز آلسو دیٹ پاکستان ریکوائرز از, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, اور اس میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے کہ اگر یہ ہوئے تو, آئی تھنک دا لیس دا ڈیبیٹس آن ملٹری کو آپ گھسیٹ کے لے کے آئیں کہ جی وہ دا بیٹر اٹ وڈ بی. آج میں آپ کو بتاؤں 3 دن سے کچھ چینلز آپ کہتے ہیں کہ نام لیا کریں, بٹ کچھ چینلز آئی مین ایک پروگرام میں 1 گھنٹے کے ایک پروگرام میں ایک اینکر نے تقریباً 10 دفعہ کہا کہ یہ میرٹ پر نہیں فیصلہ ہوا. ابھی یہ کیا چیز ہے؟ کسی دنیا میں ہو سکتا ہے یہ؟ I mean, why do we start making everything controversial? اور یہ ڈسکشن کرنا جو ہے, the less it is discussed, the better it is for Pakistan. میں اس کو بحث کو لمبا نہیں کروں گا, لیکن کیونکہ آپ نے چینلز کا نام لیا ہے, میرے خیال میں اگر آپ پولیٹیشینز, حکومتیں اور اپوزیشن والے اگر چینلز کے اوپر پیسہ ڈالنا, سرکاری وسائل, ٹیکس پیئرز منی ضائع کرنا بند کر دیں, میڈیا کو میڈیا کا کام کرنے دیں, تو پھر سائڈ لینی میڈیا بند الگ لے کے آتے. میں فنڈامنٹل بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے یا میڈیا سائڈ لینے بند کر دے گا. ایک میں صرف ایک بات, میں تو سویلین حکومت کو تو کرٹیسائز کریں 10,000 دفعہ کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جہاں آپ سول اور ملٹری, میں تو کہہ رہا ہوں آرمی چیف کو کنٹروورشل بنانے کے حوالے سے, میں اپنی طور آپ مجھے اگر بلائیں گے نا کہ آج ہم نے فلانی پالیسی پر کرٹیسائز کرنا, دبا کے کریں, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں, دیٹس یور جاب, ایبسولوٹلی فائن. آپ سے ڈس ایگری کرے بغیر میں نے تجویز دی ہے کہ ٹیکس پیئرز پیسہ جو ہے وہ میڈیا کو خریدنے پہ ضائع مت کریں, تو میڈیا کو اس کا کام کرنا ہے. ایک الگ بحث ہے, میں ایک بریک لے لوں. بڑی اہم بات ہے. دیکھیے اس وقت بہت سے لوگ اپنا بڑا وقت لگاتے ہیں, بڑے وسائل لگاتے ہیں, ہم نوا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نقطہ نظر جو ہے, کالم لکھوائے جاتے ہیں, بہت کچھ شوز پہ فرمائشی پروگرام چلتے ہیں, یہ سب چلتا ہے. انفارچونیٹلی یس, آپ کی تجویز بری نہیں ہے, تجویز آپ کی اچھی ہے. ہم ٹیکس دیتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے جی ایسے کاموں پہ, ہونی بھی چاہیے. ایک بریک لے لیں جی, بریک کے بعد اور بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب, ایک بات جنرل صاحب نے آپ کے حوالے سے کہی تھی کہ کرپشن کے اوپر فوج کو گھسیٹنے کی بجائے آپ اور پیپلز پارٹی والے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں پارلیمان کے اندر. جو مجھے بہت دل کو لگی ہے بات, آپ پارلیمان ہی نہیں جاتے, پھر کہتے ہیں کرپشن ہو رہی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کون کرے, حکومت جواب نہیں دیتی. پارلیمان میں ہم گئے اور پارلیمان میں ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کو جانا چاہیے, لوگوں نے آپ کو منتخب اسی کام کے لیے کیا. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل جانا چاہیے. میں اس کا میرا ویو ہے, اپنا میرا ویو ہے, میرا ویو جانتے ہیں. لیکن ہم نے پارلیمان کے اندر کوشش پوری کی, لیکن بدقسمتی سے حکومت کا ایک جو رویہ تھا نا کہ اتنا یہ پرسن اسپیسیفک ہے, یہ ہے, وہ ہے, پارلیمان کو سچی بات ہے انہوں نے خود بے وقت کر دیا. اب آپ دیکھیں, ہمیں چھوڑیے 1 منٹ کے لیے, پچھلے 2 دن سے 3 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں, ہم تو باہر بیٹھے ہیں نا, کہ پارلیمان میں اپنا ہی یہ بل موو کر رہے ہیں جی, لیکن ان کے اپنے ممبر ہی نہیں آتے اور کورم ٹوٹ جاتا ہے. کورم پورا آپ جائیے, ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائی. نہیں, ہم تو بالکل جانا چاہیے, ہمیں ٹھہرانا چاہیے. نیب کے اوپر اتنی بڑی کنٹروورسی آپ نے کھڑی کی, اور جائز طریقے سے کھڑی کی, کہ نیب کا کام تھا یہ آف شور کو ساری کو انویسٹیگیٹ کرتی. آپ جاتے اس ہاؤس کے اندر امینڈمنٹ بل پیش کرتے, ریجیکٹ ہو جاتا نا, یہی ہوتا. ملک صاحب, ہم 7 ماہ یہی کرتے رہے کہ ایف آئی اے کیا کرتی. کون سا آپ نے بل پیش کیا اس کے اوپر, اینی لیجسلیشن بل؟ دیکھیے نا, بل تو ہم لانے کی کوشش کی, جو ہم نے جو ہم نے مشترکہ بل پیش کیا ہے. صاحب آپ نے پارلیمان سے زیادہ ٹائم سڑکوں پہ گزارا, جو میرے خیال میں طریقہ کار درست نہیں تھا. کیوں گزارا؟ سوال یہ ہے ملک صاحب, کیوں گزارا؟ وہ پروٹیسٹ آپ پارلیمان میں کرتے. دیکھیے پارلیمان میں کرتے رہے نا, پارلیمان میں سنتا ہی کوئی نہیں ہے, پارلیمان کو تو اہمیت ہی نہیں دیتے, پارلیمان کو تو وقت ہی نہیں دیتے. یہ انفارچونیٹلی پارلیمان کے تو ان کے اپنے وزیر نہیں آتے, ان کا کورم پورا نہیں ہوتا. پارلیمنٹ کو تو انہوں نے بے وقت کر کے رکھ دیا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نہ جائیں. حکومت ایکسپوز ہو جاتی, آپ کو جانا چاہیے تھا. میرے خیال میں سیاسی طور پر ایک غلط حکمت عملی ہے جس میں آپ نے 3 سال گزارے. پارلیمنٹ کا فلور استعمال کرنا چاہیے آپ کو, لوگوں نے ووٹ اسی لیے دیے. میں ملک صاحب, میرا ویو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. میں اپنی پارٹی میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جس کو بالکل استعمال ہونا چاہیے. ہائیسٹ فورم ہے پاکستان. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. میرے خیال میں یہ سوال آپ سے بھی ہونا چاہیے ندیم افضل چند صاحب, جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ آف شور
قرضے معاف کرا لیے, نیب نے کام نہیں کیا, فوج نے اپنے جو اس کے دائرہ کار ہے اس سے تجاوز کر لیا, تو پارلیمان کو کیوں نہیں استعمال کیا جاتا؟ پارلیمان میں ڈسکشن کریں اس کے اوپر. دیکھیں دو چیزیں, یہ ایک سوال جو آپ نے کہا نا فوج نے آپ نے تجاوز کیا, وہ تجاوز ہم خود کرواتے ہیں. جب پولیٹیکل کلاس کا رول ماڈل نہیں ہوگا تو پھر آپ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے. ایک دوسرا, پارلیمان کو توقیر عزت دینے میں سب سے اہم رول حکومت کا ہوتا ہے, اسپیکر کا کریکٹر ہوتا ہے, لیکن حکومت نے خود وزراء کی عدم دلچسپی اور پرائم منسٹر کا اسمبلی میں نہ آنا, کمیٹیز میں وزراء کا باقاعدہ نہ آنا, کمیٹیز کی رپورٹس پہ امپلیمنٹ نہ ہونا. مجھے ایک رپورٹ بتا دیں کمیٹی کی جس پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی ہو, کوئی پبلک آؤٹس کی رپورٹ, کوئی اور رپورٹ, کوئی ایک اہم ایشو بتا دیں جس کے اوپر اپوزیشن کی بات انہوں نے مان کے لیجسلیشن کی ہو, یا پرائیویٹ ممبر بل. کیوں نہیں کرتی ہے پارلیمنٹ یہ کام؟ رکاوٹ کیا ہے اس کے اوپر؟ کوئی فوج روکتی ہے کہ نہ کریں؟ پارلیمنٹ کرتی ہے, پارلیمنٹ کا دیکھیں پارلیمنٹ میں اکثریت نون لیگ کی ہے, اکثریت نون لیگ کی ہے, اور نون لیگ چیزوں کو بلڈوز کرتی ہے, بیوروکریسی سے زیادہ مشورے کرتی ہے اور اسمبلی سے مشورے کم کرتی ہے, اپنے کرونیز کے ذریعے کام زیادہ چلاتے ہیں, جونیئر ڈی ایم جی این بنا دی, اور بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے. لیکن اب میرے خیال میں کہ اس کو پارلیمنٹ کو الٹیمیٹلی پارلیمنٹ کو توقیر دینا پولیٹیکل کلاس کا کام ہے, اور اس میں زیادہ رول حکومت کا ہے جس کی اکثریت ہوتی ہے, اکثریت ان کی ہے. اور اس وقت جیسے اگر پارلیمنٹ کو کوئی گالی دیتا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ اس کی توہین ہو رہی ہے یا اس کو بےتوقیر, تو اس کی ذمہ دار حکومت ہے, نون لیگ ہے اس کی ذمہ دار, اس میں کوئی شک نہیں. اور اگر فوج نے بھی تجاوز کیا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں. خود ان کو دیکھیں نا, جب آپ خود چیف آف آرمی سٹاف کو اس طرح بٹھائیں گے جس طرح ہیڈ آف اسٹیٹ بیٹھتے ہیں, اور پھر سیکورٹی لیکس بھی کروائیں گے, پھر آپ کے وزراء کیمرے کے سامنے اور بات کریں گے, کیمرے کے پیچھے اور بات کریں گے, جب آپ اداروں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کریں گے تو پھر اس طرح پھر اداروں کی توہین کریں گے. پھر ہر آپ نے یہ کیوں کہا کہ انہوں نے, آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ خبر والی جو کہانی تھی وہ انہوں نے لیک کروائی؟ آپ نے کیوں کہا؟ آپ کے پاس اس کی کیا شواہد ہیں کہ انہوں نے لیک کروائی؟ یہ تو پلانٹڈ, یہ یقیناً دیکھیں نا, اس کا آپ کہہ چکے ہیں, خود اقبال جرم کر چکے ہیں نا, پرویز رشید صاحب کی قربانی دے چکے ہیں, اقبال جرم کیا ہے نا جی. اور ان کی دیکھیں, جب جہاں تو اگر نہیں ہے تو پھر پرویز رشید صاحب سے استعفیٰ کیوں لیا, پھر انکوائری کو بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید واپس ہی آ جائیں, خود اقبال جرم کر کے بعد میں آپ انکوائری بٹھا دیتے. ان سے استعفیٰ اس لیے لیا گیا تھا کہ انہوں نے خبر رکوانے میں کوئی رول ادا نہیں کیا. انفارمیشن یہ تو ہوتا نہیں ہے ویسے کہ خبر روک دیں, اس نئے ماحول میں واپس ہی آ جائیں شاید. اچھا یہ لگتا ہے آپ کو. زبیر صاحب آپ رسپونڈ کریں گے اس میں؟ دیکھیں میرا خیال ہے چند صاحب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے کہ جی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. میرا خیال ہے یہ کہاں سے ان کو محسوس ہو گیا کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں ٹریڈیشنز نہیں سیٹ کرتے. آپ نے فائر کیوں کیا؟ نہیں فائر نہیں, انکوائری ہونی تھی ڈیٹیلڈ. انکوائری ہونے کے لیے جو انفارمیشن منسٹر ہے انہوں نے خود ایک چیز کہا کہ جی میرے پاس وہ آئے تھے اور انہوں نے ڈسکس کیا تھا, اور انہوں نے روکا نہیں. جو چودھری نثار نے اسٹیٹمنٹ بھی کی, انفارمیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ خبر رکوا دے. میں نے کہا اوپینین ہے, میرا خیال ہے یہ پریکٹیکلی بہت مشکل ہوتا ہے. کہاں گئی پتہ نہیں ہے, ویسا بتائیں. میں بتاتا ہوں. ہاں بہت بھرپور انداز میں دفن ہو گئی. نہیں بہت بھرپور انداز میں. آپ نے کہا نیا ماحول, کون سا نیا ماحول ہے, کیا ہوا ہے, چینج کیا ہوا ہے, جو نیا ماحول کیا ہے؟ نیا ماحول یہ ہے کہ اب مطلب ہے کہ نہیں اس میں تمام انسٹیٹیوشنز موجود ہیں. آئی ایس آئی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, آئی بی کے ہیں, ایم آئی کے ہیں, منسٹری کے ہیں. who is the culprit? do we know? اور میں مجھے یہ انکوائری کہاں گئی؟ نہیں انکوائری بھرپور ہو رہی ہے. کہاں ہو رہی ہے؟ اچھا ایک سیکنڈ, کہاں ہو رہی ہے؟ وزیر داخلہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کل اسمبلی میں جائیں اور یہ سوال ریز کریں کہ کیا ہمیں پوری تفصیلات بتائیں, یہی تو ہوتا ہے اسمبلی میں. صاحب اسمبلی میں جائیے, آپ جائیے سوال کریے. آپ کہیں کہ ہمیں ڈیٹیلز چاہیے, ابھی چاہیے ڈیٹیلز, یا ایک میں آپ کو گھنٹے میں عرض کر رہا ہوں کہ ضرور جائیے صبح اور ان سے سوال کریے جا کے, تاکہ اس کا جواب دیں. لیکن جنرل صاحب ایک سوال آپ سے بھی, آپ نے کہا یہ نیشنل سیکورٹی بریچ ہے, وہ جو خبر تھی, مجھے لگا کہ آپ لوگوں نے ٹو مچ کر دیا. معذرت کے ساتھ, پتہ نہیں اس میں وہ اچھائی برائیوں میں جائے بغیر, لیکن اس خبر کو کور کمانڈرز نے تحریری ایک بیان میں کہا کہ نیشنل سیکورٹی بریچ ہے. اگر اتنا ہی بریچ تھا پھر ان کو پکڑ لیتے ساتھ. زبیر صاحب ساتھ بیٹھے ان کو اٹھا لیتے. سیکورٹی بریچ ہے, لیکن جو چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہیں ان کے حوالے ایک ایشو کر دیا گیا ہے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں, کچھ کریں اینڈ فائنڈ آؤٹ وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ. بریچ کیوں ہے؟ یہ بات جو سب لوگ اندر بیٹھے ہیں, جو اخبار میں لکھا گیا وہ بات اندر ہوئی ہی نہیں. وہ بات بڑے مختلف پیرائی میں ہوئی ہے, اور میرے خیال میں ایک دو میڈیا چینلز پہ بات اب ہو بھی چکی ہے, لہذا اس میں کوئی ابہام نہیں ہے اس کو کر لینے میں.
کیا کہ اندر بات کیا ہوئی تھی، جو لکھا گیا اخبار میں وہ نہیں تھا، اور اسی لیے انٹیریئر منسٹر ہیڈ ٹو سے کہ یہ فیبریکیٹڈ اینڈ پلانٹڈ. جنرل صاحب ایک سیکنڈ، جنہوں نے یہ ڈسکشن کیا ہے کہ یہ ڈسکس نہیں ہوا تھا تو ان کو کیسے خبر ملی ہے؟ ڈان تو ابھی کہتا ہے وہ اسٹینڈ میں یہ کہہ رہا ہوں جنرل صاحب دوسرے بات کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ تو واضح بھی ہو گیا کہ وہ ڈسکس نہیں ہوا تھا اور دوسرے کچھ چینلز نے ڈسکس بھی کیا، تو ان چینلز کو کیسے پتا چلا کہ کیا ڈسکس ہوا تھا؟ دیکھیے جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی رائے میں آج بھی ان کی رائے میں بریچ ہے، بالکل ہے، اس میں تو کوئی. اچھا دوسرا دوسرا حکومت ایڈمٹ کر چکی ہے، ایک وزیر کو قربان کر چکی ہے، اور پھر ہاتھ میں ہاتھ دھرے بیٹھی ہے. اب یہ خوب کھاتے چلا گیا، ہاتھ دھرے نہیں بیٹھی. ارے بھائی کچھ نہیں، لکھ لیں زبیر، کچھ نہیں ہوگا. میں نے آپ نے دفن کر دیا ہے، کچھ نہیں ہوگا، اس کا کچھ نہیں نکلے گا، کچھ نہیں نکلے گا، خوب کھاتے چلا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کو تمام انسٹیٹیوشنز پر فیتھ نہیں ہے بھائی. اس میں کون سا انسٹیٹیوشن نہیں ہے؟ پروفیسر صاحب نے اڈاپٹ کیا ہے، وہ پروسیس ایسا تھا کہ وہ خوب کھاتے شاہ محمود قریشی صاحب سے مجھے کون سا انسٹیٹیوشن اس میں موجود نہیں ہے؟ آئی ایس آئی ہے، ان کو کام کرنے دو گے تو کریں گے نا بھیا. بھائی تو آئی ایس آئی ایسے بچے تو نہیں ہے کہ ان کو کام کرنے سے روکا جائے گا اور وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، یا آئی بی یا ایم آئی، تمام ادارے. بتائیے جنرل صاحب اس کی سزا ملے گی قصوروار کو؟ حقانی کو ملی تھی، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. ججز نے ڈیسیژن دیا تھا نا، دے انڈائٹڈ ہم، چارج شیٹڈ ہم، اور اس کے بعد ہی وینٹ آؤٹ فار ون ٹائم پرمیشن کے بعد. واز ہی کالڈ بیک، واز ہی پنشڈ؟ ویسے اس کے اوپر میرا ایک سوال ہے آپ سے. جنرل کیانی اور جنرل پاشا نے ایفیڈیوٹ سبمٹ کیے تھے، کیا تھا، اور ایفیڈیوٹ دینے کے بعد ایز آرمی چیف انہیں اس کیس کو پرسو آرمی کو ایز انسٹیٹیوشن کرنا چاہیے تھا. اگر آپ نے اس کو پرسو نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یہیں روکیے ملک صاحب، روکیے، ٹھیک ہے نا. آپ نے بڑی عمدہ بات، نواز شریف صاحب گئے تھے، بڑی عمدہ بات کر دی. اب میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی کیس آرمی لے کر آئی، جنرل آرمی چیف لے کر آئے، وزیر اعظم سے سیکورٹی بریچ والا. کیا آرمی کو آپ پرسو نہیں کرنا چاہیے اس کو؟ ہاں بتائیے جی، آرمی کرے گی اس کو پرسو؟ I am not sure what are the priorities of General Qamar Bajwa. I am not sure what are his priorities. As I said, we need to give him a break of about 4 to 6 weeks and let him work out his priorities. Because بہت کچھ کینوس تو بھرا ہوا ہے نا، لائن آف کنٹرول بھی ہے، ورکنگ باؤنڈری بھی ہے، افغان بارڈر بھی ہے، ٹیررزم بھی ہے، کراچی سچویشن بھی ہے. اس کا فوکس جو تھا نا اس خبر کے اوپر، پہلے دن ہی آپ ڈان اخبار کے پیچھے پڑ گئے تھے. اگر کسی نے خبر لیک کی تھی تو اس خبر کو پکڑنا چاہیے تھا، لیک کرنے والا کون ہے. آپ کو اخبار کے پیچھے یا رپورٹر کے پیچھے نہیں تھا بھاگنا چاہیے. نہیں، انہوں نے دیکھو جہاں سے کلو ملا، جہاں سے نشانی ملی، پہلی تو بات انہی سے کرنی تھی نا کہ بھائی آپ نے یہ خبر لکھی ہے. اینڈ ظفر عباس سیز نہیں ڈسکلوز نہ کرنا اس کا رائٹ نہیں، کسی کا کوئی رائٹ نہیں. آپ کو زبیر صاحب کو پکڑنا چاہیے تھا. کوسچن آف نیشنل سیکورٹی، زبیر صاحب کوشش کر رہے ہیں پکڑنے آپ کو. when it is a question of national security, no one has the right to چند صاحب آپ اس کے اوپر رائے دیں گے؟ بٹ خبر والے معاملے کے اوپر بڑی کنٹروورسی بنی تھی، جیسے میمو گیٹ کی بنی تھی ویسے یہ بھی کنٹروورسی بنی تھی. یہ جو ڈان اخبار میں خبر چھپی تھی، دیکھیں میمو گیٹ میں پیپلز پارٹی تھی اور وہاں تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف ایفیڈیوٹ دے دیا گیا تھا، کیونکہ یہ نون لیگ ہے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کمیونٹی بھی ہوتی ہے. وہاں پہ آپ اب امبیسڈر تو ہم نے فارغ کیا، آپ نے انکوائریاں بھی کی، پھر سپریم کورٹ میں ایک اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کوٹ پہن کے چلے بھی گئے. تو پیپلز پارٹی کا نہ تو وہ غیر جمہوری رویہ ہے کہ ہم کو کوٹ پہن کے کورٹ میں جائیں گے، اور نہ میں سمجھتا ہوں اداروں کا کو وہ تکڑا پن ہے جیسا پیو پارٹی کے بارے میں ہوتا ہے، وہ نون لیگ کے بارے میں یقیناً نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک مسلم پارٹی ہے. دوسرے تو شاید اس ملک میں یہ برہمن ہے، ہم شودر ہیں، فرق اتنا ہی ہے. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آ جاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب آپ سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. یہ فرمائیے گا چیلنجز ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ نئے چیف کے لیے کیا ہوں گے. یہ وہ کنٹروورسیز ہیں جو پرانی ہماری چلی آ رہی تھی، جو ابھی تک ہم نے ڈسکس کی. نئے چیف کے لیے انہوں نے ایک ایجنڈا سجیسٹ کیا کہ سول اور ملٹری بیٹھ جائیں، ہارمونائز کریں. ہو جائیں گے ہارمونائز؟ دیکھیے ہارمونائزیشن کے لیے دیکھنا ہوگا کہ ان کا جو ایک ریجنل پرسپیکٹو ہے، ویو ہے، وہ آدھے ان سنک اور ناٹ. ٹھیک ہے نا. ہندوستان کے رویے اور اپروچ کے بارے میں فوج کا ایز این انسٹیٹیوشن اپروچ کیا ہے، انالیسس کیا ہے،
اور ہماری سول پولیٹیکل گورنمنٹ کا کیا انالیسس ہے، افغانستان کے بارے میں ان کی ریکمنڈیشنز کیا ہیں، اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی اسیسمنٹ کیا ہے. بھارت اور افغان مسئلے کے اوپر ابھی تک کی پوزیشن ہے، سول اور ملٹری سنک ہیں ان ایشوز کے اوپر؟ دیکھیے مجھے تو لگتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ تو ہم دونوں ایشوز پہ میں دیکھ رہا ہوں دونوں ممالک میں بیک سیٹ لیے ہوئے ہیں، اور بس ریئیکٹ کرتے ہیں، ایکٹ نہیں کرتے. ایک سچویشن سامنے آتی ہے، ہندوستان کوئی حرکت کرتا ہے، کوئی اپنا آرمی چیف جواب دیتے ہیں، فوج انسٹیٹیوشن جواب دیتی ہے، اور پھر یہ بادل نخواستہ کچھ کہہ دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہونا نہیں بادل نخواستہ یہ کچھ کہہ دیتے ہیں. اب بات ایسی ہونی چاہیے. اب یہ ضروری ہے آپس میں ان کی، اگر یہ ان سنک نہیں ہوگا اور ان کا آپس میں کنسنسس نہیں ہوگا تو پھر کہنے سے تو شاہ صاحب نہیں ہوتا نا، اس کے لیے کچھ عملی اقدامات کرنے پڑتے ہیں. زبیر صاحب پارلیمان، اگین میں دوبارہ اس پہ آ جاؤں گا، اگین اٹس اے ویری گڈ فورم، پاورفل فورم. آپ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ڈیبیٹ کروائیے، آپ آئی ایس آئی چیف کو بھی بلا سکتے ہیں، آپ سینئر ملٹری آفیشلس کو بھی بلا سکتے ہیں، اور اکٹھے بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیسے اسٹریٹجائز کریں فارن افیئرس کمیٹی میں انٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے. ایک تو چیز میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ ہیز ناٹ بین یوزڈ، اور اس پہ ہمارا اپنا بہت قصور ہے کہ جس طرح ابھی یہ شاہ صاحب یا جنرل صاحب نے ریفر کیا تھا کہ کل بھی جس طرح کورم بھی نہیں پورا ہو رہا تھا، اور اس کو ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اور پھر پوری قوم کو ہم نے بتانا ہے. جب جنرل صاحب بھی بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ جی اگر ہم نے لیڈرشپ شو کرنی ہے تو ہمیں خود سب سے پہلے آگے بڑھ کے وہ مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور پارلیمان کو ضرور یوز کرنا پڑے گا. اور پارلیمنٹری کمیٹیز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کھل کے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، کہ آپ کھل کے ڈیبیٹ کریں افغان مسئلے پر، انڈیا کے مسئلے پر، ہاؤ ٹو موو فارورڈ. اور میں نے اس میں دیکھا کہ میں بہت اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہمیں بلایا جاتا ہے، تو اس میں آپ جب ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ اپنی رائے دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں یہ سولوشن ہے، اگر ہمارا سولوشن صحیح نہیں ہے تو آپ آلٹرنیٹ سجیسٹ کرتے ہیں، اس کے بجائے کہ ڈسکشن ہی نہ ہو. تو وہاں بیسٹ فورم ہے اگر آپ یوٹیلائز بیسٹ فورم ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی کارکردگی پیپلز پارٹی دور میں آپ کی نسبت 100 گنا بہتر ہے. چند صاحب شاید ایگری کریں گے کیونکہ وہ شاہ صاحب لیڈ کر رہے ہیں، خورشید شاہ صاحب، اور میرا تو خیال ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بہت فعال ہے. پیپلز پارٹی دور میں بہت اچھی تھی، ابھی نہیں ہے فعال، ابھی بھی ہے. پیپلز پارٹی ہے. خورشید شاہ صاحب میرا تو خیال ہے کہ مجھے نہیں پتا پہلے کیسے آپریٹ کرتے تھے، چند صاحب کو پتا ہوگا، بٹ اٹ ہیز بین ویری ایکٹیو. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی فعال ہوئی تھی کچھ عرصے کے لیے جب چودھری نثار ہیڈ کر رہے تھے. گیو ہم دی کریڈٹ فار دیٹ، میں دوں گا اس کو کریڈٹ. نثار کے زمانے میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی فعال تھی اور کافی بیک لاگ انہوں نے نکالا تھا. آج پبلک کمیٹی اتنی فعال یہ چند صاحب بھی رہے ہیں، اس میں چند صاحب سے بھی رائے لینے، پھر جنرل صاحب کی طرف آتے ہیں. چند صاحب، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کرپشن کے حوالے سے کیا یہ کچھ کام کر سکتی ہے؟ اگر نیب سویا رہے، بیٹھا رہے، ایف بی آر ایکٹ نہ کرے، تو کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہ رول لے سکتی ہے کہ ان کو بلائے، سوال جواب کرے کہ کیوں نہیں کام کرتے؟ فائنانس کمیٹی بھی ہے نیشنل اسمبلی کی. دیکھیں بالکل کر سکتی ہے. اب انہوں نے کہا نا جی نئے آرمی، آپ کا سوال تھا کہ نئے آرمی چیف کو دیکھیں. اب درپیش چیلنجوں میں پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی پارلیمان کی بننی تھی، جو ہمارا چیئرمین کا مطالبہ بھی ہے، انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس میں وعدہ بھی کیا تھا، ابھی تک نہیں بنی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو رپورٹس ہوتی ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن تب ہوتا ہے جب پارلیمنٹ اس کو اڈاپٹ کرے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کرائے، ایگزیکٹو اس پہ عمل درآمد کرے. انہوں نے آج تک نہیں کیا. انہوں نے الٹا ایک سیکٹری لا جو 8ویں دفعہ ایکسٹینشن پہ ہے، وہ کرامت نیازی، اس کو بھیج دیا. وہ پی ایس سی میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کسی ایشو پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. حالانکہ چودھری نثار صاحب کے زمانے میں تو شناختی کارڈ بننے تک کا معاملہ ڈسکس ہوا، پی آئی اے کی فلائٹ لیٹ ہونے تک کا معاملہ ڈسکس ہوا. اس حد تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سوو موٹو لیتی تھی اس وقت. اور آج یہ اپنا سیکٹری لا بھیج رہے ہیں کہ نہیں جی آپ پناما پہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کرپشن پہ بھی نہیں کر سکتے، آپ ادیبیہ پیپر پہ بھی نہیں کر سکتے، آپ نندی پور پہ بھی نہیں کر سکتے، آپ تندور والے معاملے پہ بھی نہیں ڈسکس کر سکتے، اس ملک کا اربوں روپیہ ضائع ہو جائے آپ ڈسکس نہیں کر سکتے، یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے. تو جب آپ اپنا سیکٹری بھیجیں گے، ایگزیکٹو بھیجے گی، اور جو پارلیمنٹ کو جا کہے گا کہ آپ کی ڈومین نہیں ہے، اس کا مطلب ہے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کی ڈومین بڑھے ہی نہ، اور دوسرے ادارے اپنی ڈومین سے بڑھ کے آ جائیں. یہ پھر السلام علیکم، پھر اس کو قبول بھی کرتے ہیں، پھر وزراء کو فارغ بھی کرتے ہیں، پھر ایڈمٹ بھی کرتے ہیں. پھر جنرل صاحب دیکھیں ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا. جنرل صاحب معاف کیجیے، ایک جملہ کہنا چاہوں گا صرف.
پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی افادیت اس لیے کم ہو جاتی ہے کہ جب آڈٹ پیراز جو وہاں ڈسکس ہونے ہوتے ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں, وہ سب ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے جن کے جو لوگ زیر بحث ہیں نا وہ مر چکے ہوتے ہیں, وہ ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں, کئی سال پرانا کیس آ رہا تھا. ختم. جنرل صاحب, جب یہ کرپشن اور ٹائر فائنانس کا ہم نے سٹارٹ پروگرام یہاں سے کیا تھا, یہاں پر کیا ہاؤس کمیٹیز رول ادا کر سکتی ہیں؟ آپ کی نیب اگر ڈس فنکشنل ہے تو کچھ تو کسی کو ذمہ داری ادا کرنی ہی کر سکتی ہیں اور ان کو ہی کرنا چاہیے. اینڈ پاکستان آرمی ہیز گاٹ ٹو ڈو نتھنگ ود دا کرپشن وچ از ٹیکنگ پلیس. ہاں, جدھر وہ نیکسس اگر ایم آئی اور آئی ایس آئی رپورٹ کرتی ہے کہ اس کرپشن کا یہ نیکسس ہے ٹیررزم کے ساتھ, دس از فرام ویئر اٹ از بینگ فائنانسڈ, یس they have to come, army chief has to get in touch with the prime minister of Pakistan and tell him کہ یہ this is the information, please give your policy. آپ ان کو پکڑو یا پھر ہم پکڑیں. دیکھیں سب سے بڑا ذریعہ جو کراچی کے اندر تھا وہ آپ کی چائنا کٹنگ اور زمینوں پہ قبضے کا تھا. دیکھیں نا, تو پھر اس کے لیے ڈومین کس کی آئے گی؟ گورنمنٹ آف پاکستان کی, گورنمنٹ آف پاکستان ایکٹ, گورنمنٹ آف پاکستان, پروونشل گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ, ان کا کام ہے. دیکھیں شاہ صاحب نے ایک بات ابتدا میں کی تھی ابھی اس پارٹ میں کہ اگر افغان پالیسی کے اوپر اور انڈین پالیسی کے اوپر آرمی کی ویوز لیٹ سے سول گورنمنٹ سے ڈائیورجنٹ ہیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہہ لیں ورسٹ فارم میں, اگر ڈائیورجنٹ ہیں تو ہو از ٹو آئرن اٹ آؤٹ؟ دا پرائم منسٹر آف پاکستان. چیف کے سورسز کیا ہیں؟ ایم آئی اینڈ آئی ایس آئی, دے انفارم دا چیف آف آرمی اسٹاف. تینوں ادارے یا ایک ادارہ پاکستان آرمی کا جس کے دو یہ سبارڈینیٹ ادارے ہیں, یا آئی ایس آئی تو آتا بھی پرائم منسٹر کے انڈر ہے, یہ اپنی ان پٹ کو لے کے پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس آئیں اور پرائم منسٹر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, ان کو کہیں جی کم آؤٹ ود یور ریکمنڈیشن, آپ کیا چاہتے ہیں, افغانستان سے کیا تھریٹ ہے, وٹ از یور ریسپانس, ہاؤ ڈو یو ویو اٹ. فار ایگزامپل ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا, بارڈر مینجمنٹ از ون ایشو. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, تو یہ آپ کا خیال ہے کہ پھر پرائم منسٹر ان کو بلائیں اور بیٹھ کے مشاورت سے ایک پالیسی طے کریں اور بیٹھیں اور مل کے آگے چلیں گے تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہوگا, زیادہ. جنرل اجاز زبان صاحب, زبیر صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب اور ندیم افضل چند صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے, بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے, خدا حافظ.